اور پھر رب ذوالجلال جل و علا نے اسی سورت توبہ کے اندر پارہ نمبر 10 کے اندر پھر آیت نمبر 23 کے اندر ہمیں اپنے محبوب کی محبت اور مقام کو سمجھایا. یہ میں نے جو 61 سے 66 تک آیتیں پڑھی سورت توبہ کی، میں کسی اور چیز کی طرف اس لیے نہیں جا رہا کہ کم از کم ایک مسلمان کا قرآن پہ تو اتفاق ہے نا بھائی، قرآن پہ تو کوئی اختلاف نہیں کر سکتا نا، کہ چلو میرے لفظوں سے اختلاف کر سکتا ہے، رب کے قرآن سے تو نہیں کر سکتا. تو سورت توبہ آیت نمبر میں آپ جو پڑھنے لگا ہوں وہ 23 ہے. یہاں اس آیت کو پڑھنے کے بعد یقین مانیں میں جب اس آیت کو پڑھتا ہوں تو غور کرتا ہوں تو میرے خیال میں عاشق رسول ہونے کا دعویٰ ختم ہو جاتا ہے. یہ لفظ منہ سے نکالنا کہ میں عاشق رسول ہوں یہ ختم ہو جاتا ہے اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ عاشق ہوں. کیونکہ قرآن کی یہ آیت سنیے، یقیناً جس نے یہ سنی اور اس پہ غور کیا تو اس کو جواب مل جائے گا. ہر بندہ اپنے اندر جھانک کے اس کا جواب قرآن کی اس آیت سے لے سکتا ہے. رفع کل میرے محبوب ان سے فرمائیے ان کانا اگر ہیں آباؤکم تمہارے باپ، ابناؤکم تمہاری اولادیں، اخوانکم تمہارے بھائی، وازواجکم تمہاری بیویاں، عشیرتکم تمہارے خاندان، واموال اقترفتموہا اور جتنی دولت تم نے کمائی، جتنی دنیا کی دولت تم نے کمائی، وتجارۃ تخشون کسادہا اور وہ تجارتیں جن کے تم گھاٹے کا خوف کرتے ہو کہ اگر اللہ رسول کی در کی طرف چلے گئے تو ہماری تجارت کو نقصان پہنچے گا، ہماری تجارت ٹوٹ جائے گی. یہ رب واضح فرما رہا ہے وہ مساکن تردونہا اور وہ بڑی بڑی بلڈنگیں، وہ بڑے بڑے مکان جن کو تم نے خون پسینے کی کمائی سے بنایا، جن پہ ساری زندگی بدل کما کما کے پھر مکان بناتا ہے. فرماتا ہے رب فرماتا ہے یہ تمہارے مکان جن سے تم خوش ہوتے ہو، جن کو دیکھ کے تمہارا دل ٹھنڈا ہوتا ہے. فرمایا احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ چیزیں ساری جن کا ذکر ہوا اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں پیاری ہیں، وجہاد فی سبیلہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کوشش محنت کرنے سے، فرمایا فتربصوا تو پھر انتظار کرو حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ تم پہ اللہ کا عذاب آ جائے. یہ اللہ کے عذاب کا انتظار کرو اگر یہ چیزیں تمہیں اللہ اس کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ سے زیادہ پیاری ہیں. یہ میرا اعلان نہیں، یہ رب ذوالجلال کا اعلان ہے. اور آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، پھر یاد رکھو پھر وہ عاشق رسول نہیں، پھر وہ ولی نہیں، فرمایا وہ فاسق ہے جس کے سینے میں ان چیزوں کی محبت زیادہ ہے. فرمایا وہ فاسق ہے اور اللہ فاسق قوم کو ہدایت نہیں دیتا. پھر اس کو پھر وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی پڑھے تو آگے کیا کہے گا؟ ہدایت دیکھیں نا، میں جب پڑھوں ایاک نعبد و ایاک، اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، یعنی تو ہی ہمارا مددگار ہے. تیری یعنی دنیا میں ہماری کوئی بھی مدد نہ کرے تو ہے نا، ہم تجھے ماننے والے ہیں، تیرے پیروکار ہیں اور ساری مددوں کا مرکز تو ہے. یعنی ساری مددیں بالآخر کہاں پہنچتی ہیں؟ چاہے وہ نبی کی ہو، رسول کی ہو، عام بندے کی ہو، دنیا کی ساری مددوں کے پیچھے مدد کس کی ہے بھائی؟ اللہ ہی کی ہے. اور اللہ مدد نہ کرے تو کائنات کے اندر کون کر سکتا ہے؟ اور اللہ کرے تو پھر کوئی بندہ اس کے بعد بھی کہے کہ جی اگر ہم نے یورپ سے تعلق توڑ دیا تو ہماری معیشت کا سلسلہ، تجارت کا سلسلہ بند ہو جائے گا، ہم کھائیں گے کہاں سے؟ ہماری کوئی مدد نہیں کرے گا، ہماری روزی کا کہاں سے انتظام ہوگا؟ پر وہی آیت رہے ہو اور اس آیت کو پڑھنے کے بعد بھی تم یہ جملے کہہ رہے ہو، تو مطلب ان واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کیونکہ تمہارے سینوں میں ڈر اس بات کا ہے. فرمایا تجارت تخشون کسادہا، رب فرماتا ہے اللہ رسول کی سے زیادہ تمہیں اس بات کے اندر پیاری ہے کہ تم نے جو تجارت کر رکھی ہے کہیں اس میں گھاٹا نہ ہو جائے. یہ قرآن کی آیت فرما رہی ہے، تم اس تجارت کے گھاٹے سے ڈرتے ہو اللہ رسول کی محبت کے مقابلے میں. تو فرمایا پھر فتربصوا، پھر کرونا تو کیا، پھر کئی کرونے آئیں گے، پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو. حتی یاتی اللہ بامرہ،
پھر رب کے فیصلے کا انتظار کرو کہ رب تمہارے بارے میں کیا آرڈر جاری کرتا ہے۔ اگر اس پلڑے میں محبت اس کے زیادہ ہے، یعنی اللہ نے واضح ایک ایک چیز گن کے بتائی، کھول کے بتائی، اور صحابہ کرام نے ان تمام چیزوں پر عمل کیا، تو پھر رب ذوالجلال نے انہیں 313 سے اٹھا کے پوری دنیا میں پھیلا دیا اور وہاں پہنچایا کہ انہیں طاقتیں بھی دیں، انہیں ریاستیں بھی دیں۔ اور وہ حضرت سلیمان فارسی جس کی کیفیت یہ تھی کہ جن کو کوئی غلامی کی زندگی بسر کر رہے تھے، ایک وقت آیا کہ اللہ نے اسے گورنر بنا دیا۔ وہ حضرت سلیمان وہ گورنر بن گئے، یعنی ان کو گورنری کا تاج عطا کر دیا۔ کیوں؟ کہ انہوں نے دنیا کو ترجیح نہ دی، مال کو ترجیح نہ دی، تجارت کے گھاٹے سے نہ ڈرے کہ میں ایمان لے آیا، حضور کی محبت میں چلا گیا، اس سودے کو قبول کیا تو یہ سودا۔ فرمایا اللہ نے انہیں وہاں زمین گویا فرش زمین سے اٹھایا اور عرش بری تک ان کو اٹھا کے لے گیا رب ذوالجلال۔ یہ تو دنیا میں ان کا مقام، دنیا بھی ان کو عطا کی، اور پھر آخرت دنیا ساری اللہ تعالیٰ نے پوری عالم اسلام کو ان کو مالک بنا دیا، خلافت دی زمین کے اندر۔ ایک وقت آیا صدیق اکبر کا جب دور آیا تو زکوٰۃ دینے والا تھا، زکوٰۃ لینے والا سب جانتے ہیں کس بنیاد پر، کہ انہوں نے مشکل وقت میں انہوں نے دنیا کو، دولت کو، مال کو، مکانات کو، تجارتوں کو فوقیت نہیں دی۔ کس کو فوقیت دی بھائی؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو فوقیت دی۔ اس پر اس کو پلڑا بھاری نہ ہونے دیا، اس کا ڈر نہ رکھا کہ جی اگر ہم نے حضور کی محبت میں آ کے یہ کام کیا تو ہماری تجارت کٹ جائے گی، ہماری روزی روٹی کا انتظام کہاں سے ہوگا، بھوک آ جائے گی۔ اگر اس چیز کا ڈر رکھو گے تو فرمایا فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو پھر یہ نہ سمجھو کہ بھوک چلی جائے گی، فرمایا پھر اور بھوکوں کا انتظار کرو، پھر اس سے بڑے عذاب کا انتظار کرو، پھر اس سے بڑے قحط کا انتظار کرو، پھر اس سے بڑی تم روٹی کے نوالے کو ترسنے کا انتظار کرو، پھر اس سے بڑے اللہ کے عذاب آئیں گے تم پہ۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو، آپ کو پتہ ہے تخلیق فرمایا ہے تو وہ اپنے محبوب کے لیے فرمایا ہے۔ اگر اس کے رسول کی عزت اور حرمت پہ اس کو ماننے والا، چلو نہ ماننے والے کی بات نہیں، ماننے والا ہی اس کو نہ تسلیم کرے تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟